شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابیں، قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دن میں نے اتنی سردی میں اوپر بیٹھ کر سٹوری ریکارڈ کی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے آج لانگ سٹوری میں شیئر نہیں کر سکوں گی، لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور سٹوری شیئر کروں گی۔ آج کی سٹوری میرے ساتھ حمیرہ نے لاہور سے شیئر کی۔ حمیرہ کہتی ہیں کہ وہ لاہور دہلی گیٹ کے قریب ان کا پرانا قدیم گھر ہے، اور اس قدیم گھر کے اس کے اندر ایک کہتے ہیں کہ بیسمنٹ تہ خانہ بنا ہوا ہے۔ اس تہ خانے کے ساتھ بہت سی باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو دادا ابو تھے وہ عامل تھے، اور وہ اپنے پائے کے بہت بڑے عامل تھے۔ ان کے پاس الادین کا چراغ اور جنات کی لکھی ہوئی کتابیں جو کہ تعویذات میں وہ استعمال کرتے تھے، وہ سب کچھ اسی تہ خانے کے اندر بند ہے۔ اس تہ خانے کے اندر عجیب و غریب آوازوں کا آنا اور ہمارے بڑوں کا یہ بھی کہنا کہ ادھر ایک جن بھی قید ہے۔ وہ جن انتہا سے زیادہ بزرگ ہو چکا ہوگا، یقیناً وہ بہت پرانے دور کی باتیں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے جو دادا ابو تھے جب وہ اس فیلڈ میں تھے اور یہ کام کرتے تھے تو تب انہوں نے اس جن کو قید کیا تھا۔ میرے بابا نے بتایا کہ اس ٹائم اس جن کی عمر 500 سال تھی، اور لگ بھگ وہ ایک جوان جن تھا۔ جنات میں 100 سال کی عمر کا جن ایک بچہ جن ہوتا ہے۔ ان کی عمریں ہم انسانوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج تک ہمارے اس تہ خانے کے اندر بند ہے۔ ہمیں ان کی جو بھی وہ کام کرتے ہیں نیچے، وہ سب کچھ محسوس ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ نیچے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو کہ غیر مری مخلوق کا کام ہے۔ وہاں پر جنات اس قدر تعداد میں ہیں کہ وہ ایک مخصوص رات آتی ہے جب وہ اس پورے کمرے میں اتنا شور مچاتے ہیں کہ ہم لوگ اس دن گھر سے باہر نکل جایا کرتے ہیں۔ اور یہ چاند کی ایک مخصوص تاریخ ہے، اگر میں اس کے متعلق بتاؤں تو پھر وہ ہمیں نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قدیم جن، کیونکہ میرے نانا ابو کی بھی ڈیتھ کو کہتے ہیں کہ 80 سے 70-80 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی اپنی ایج 80 ایئرز تھی اور ان کی ڈیتھ کو 30-40 سال گزر چکے ہیں، اور اس طرح اس جن کی عمر اب 600 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ ایک بوڑھا جن ہے اور اسی تہ خانے کے اندر رہتا ہے۔ ایک دفعہ میرے بابا نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کتابوں کو نکالوں اور میں بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں، اچھے راستے پہ چلوں، اور جتنا ہو سکے لوگوں کی خدمت کر سکوں ان کے روحانی مسائل میں۔ میرے بابا نے اس چیز کو سوچا، اور میرے چھوٹے چاچو نے بابا سے کہا کہ ایسی غلطی کرنے کے متعلق سوچنا بھی مت۔ اگر تم ادھر جاؤ گے اور اس تہ خانے کو کھولو گے تو بہت سی بلائیں ہمارے اوپر بھی آ جائیں گی، ہمارے بچوں کے اوپر بھی آئیں گی، کیونکہ ہمارے جو دادا ابو تھے، یعنی جو ان کے فادر تھے، وہ ایک انتہائی نمازی، پرہیزی اور عبادت گزار شخص تھے، اور بہت تقوی والے شخص تھے۔ انہوں نے یہ مقام حاصل کیا تھا جنات سے اتنا کچھ لینے کا اپنی عبادت کے سر پہ۔ وہ اس قدر عبادت کرتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے کہ اس کے بعد ان کو یہ چیزیں کچھ نہیں کہتی تھی، بلکہ ان کا احترام کرتی تھی۔ اور ان کی سب سے بڑی بات وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان جنات کو اپنے قابو میں کرتے تھے، اور ان سے اس حد تک کام لیتے تھے جس حد تک وہ کر سکے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر جنات سے زیادہ کام لیا جائے تو پھر جنات آپ کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ جو کام ان کی رینج سے باہر ہو اس کو وہ کر تو دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض بہت بھاری معاوضہ بھی لیتے ہیں۔ میرے دادا ابو سے بھی جنات بھاری معاوضہ لیا کرتے تھے۔
اس لیے کہ کچھ چیزیں انسانوں کے اوپر اس قدر بھاری اور بڑی ڈالی جاتی ہیں بذریعہ جادو، اور ویسے بھی چیزیں انسانوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، ان کو نکالنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مسلمان جنات ہوتے ہیں ان کی بھی پوری طاقت لگتی ہے۔ اس طرح جب کوئی ایسا واقعہ ان کے پاس آتا تھا تو وہ ان جنات کو ان انسانوں کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے یہ عملیات کیا کرتے تھے، اور پھر جنات ان سے معاوضہ لیتے تھے۔ یہ جن جو کہ ابھی بھی قید میں ہے، اور یہ الادین کا جن ہے، الادین کے چراغ کا جن ہے، اور یہ اسی جگہ کے اندر قید ہے۔ بہت دفعہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے تہہ خانے کا جو مین دروازہ ہے، جیسے اس کو کوئی توڑ رہا ہو، اس سے باہر نکلنے کی کوئی کوشش کر رہا ہو، لیکن کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ اتنے بڑے جن کو ہم لوگ آزاد کر سکیں۔ میرے چاچو اور میرے بابا نے ایک دفعہ یہ بات سوچی تھی کہ کیوں نہ ہم کسی عامل سے رابطہ کریں اور اس جن کو یہاں سے آزاد کروا دیں۔ پھر ایک عامل ہمیں ملا بھی، اور وہ عامل کس طرح ملا، یہ بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے۔ میرے بابا اپنی جوتی کو سلائی کروانے کے لیے ایک موچی کے پاس گئے۔ موچی کے پاس جا کر جیسے ہی بیٹھے تو انہوں نے موچی سے کہا کہ میری جوتی سلائی کر دو۔ موچی نے جب میرے بابا کی جوتی دیکھی تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی عامل خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد میرے بابا کافی حیران ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات تم میری جوتی کو دیکھ کر کیسے بتا سکتے ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کو تم چھوڑو، میں خود بھی ایک عامل ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے خاندان میں ضرور ایک ایسا عامل انسان ہے جس کے قبضے میں آج بھی جنات ہیں۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کے جنات تمہارے گھر میں آج بھی رہتے ہیں۔ اس کے پاس جنات سے لکھی کئی کتابیں ہیں۔ میرے بابا اس موچی کا چہرہ بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ایک بزرگ شخص تھا جس کی عمر لگ بھگ 60 سے 70 سال تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا، بالکل تم سچ کہہ رہے ہو۔ میرے بابا بہت معصوم تھے، اور اس موچی کی ساری بات میں ہاں ملا کر اس کو اپنا سارا راز دے دیا، کیونکہ وہ سب کچھ بتا بھی رہا تھا۔ اس موچی نے میرے بابا سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو، اور میں ان جنات کو وہاں سے آزاد بھی کرواؤں گا، اور وہ جو کتابیں جنات نے لکھی ہیں وہ تمہیں بھی دوں گا، اور اس میں سے میں اپنا معاوضہ تم سے ایک صورت میں لوں گا۔ میرے بابا نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کون سی صورت ہے تو اس نے کہا کہ ایک کتاب تمہیں مجھے بھی دینی ہوگی۔ میرے بابا نے بڑی خوشی سے اس بات کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں بالکل تمہیں وہ معاوضہ دوں گا جو تم لینا چاہ رہے ہو۔ خیر، اب اس موچی کو ہمارے گھر لایا گیا، اور اس موچی کا کہنا تھا کہ اپنے تمام گھر کے کمروں کو تالا لگا کر تم سب لوگ گلی سے باہر چلے جاؤ، اور صرف میں اکیلا اس گھر کے اندر رہوں گا۔ کچھ دیر کا عمل ہے، اس کو کرنے کے بعد میں خود ہی باہر آ جاؤں گا۔ میرے چاچو اور میرے بابا اس چیز پہ رضامند تھے، اور اس موچی نے میرے بابا کو بہت سبز باغ دکھائے اور کہا کہ ان کتابوں سے تم بہت کچھ بنا سکو گے۔ ظاہری بات ہے، انسان اکثر لالچ میں آ جاتا ہے اور ایسے کام کر لیتا ہے۔ خیر، ہم سب لوگ گھر سے باہر نکل گئے، اور حمیرہ کہتی ہے کہ تب میری جو عمر تھی وہ 10 سال تھی۔ اب ان کی شادی بھی ہو چکی ہے، ان کے بچے بھی ہیں۔ یہ اتنی پرانی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم سب لوگ گھر سے باہر چلے گئے، اور تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے بعد وہ شخص ہمارے گھر سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی، اور اس نے میرے بابا سے کہا کہ میں نے بہت عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ تو وہ تالا کھلا، اور اگر میں وہ تالا کھولنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ جنات مجھے بہت زیادہ نقصان دیتے تھے، جس کی وجہ سے اور میں اس عمل میں ناکام ہو چکا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد میرے بابا نے اس کی بات پہ یقین کر لیا، لیکن وہ شاید انجان تھا اور یہ نہیں جان سکا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ جب وہ شخص بڑی تیزی سے ہم لوگوں کے پاس سے گزرا تو اس نے جو چادر اوپر لی تھی وہ ساری کی ساری ان کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پاس وہ کتابیں اس چادر میں باندھ لی تھی، اور وہ چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گری اور اس میں وہی کتابیں تھیں۔ میرے بابا اور میرے ابو اس کی طرف جب بھاگنے لگے تو وہ بڑی تیزی سے اس چادر کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ملا۔
اس کے قریبی لوگ جو کہ اس کے ارد گرد کام کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ موچی اب ایک لینڈ لارڈ انسان بن چکا ہے۔ یہ بات تقریباً 2 سال بعد ان کو پتہ لگی جب میرے بابا نے اس کے متعلق پتہ کیا، اور جب پتہ کیا تو وہ ایک لینڈ لارڈ شخص بن چکا تھا۔ انہی کتابوں کے عملیات کر کے اس نے بہت سے لوگوں کو تعویذات دی اور ان سے بھاری معاوضے بھی لیے۔ یہ اس کے ارد گرد جو لوگ دکان پر کام کرتے تھے وہ اسی کے گاؤں کے تھے۔ اور جب میرے بابا نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے اس موچی کے پاس لے کر چلو، اور میرے بابا اس کے پاس گئے بھی، تو اس کا کہنا تھا کہ وہ میری محنت اور میرا عمل تھا۔ میں نے ان جنات سے مقابلہ کیا اور وہ کتابیں نکال کر لے آیا، اور ان جنات کو تم سے دور رکھنے کے لیے میں نے تم پر بھلا کیا اور ان کو اسی تہہ خانے کے اندر بند کرایا۔ اگر میں ان کو آزاد چھوڑ آتا تو شاید وہ تمہیں بہت نقصان دیتے۔ میری اس نیکی کا خیال کرو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ بہت منت سماجت کے بعد اس نے میرے بابا کو ایک کتاب صرف دی تھی، اور وہ کتاب لے کر میرے بابا اور چاچو گھر واپس آئے۔ وہ کتاب کافی بڑی کتاب تھی، ایک رجسٹر تھا پرانے زمانے کا جس میں بہت سے عملیات لکھے تھے۔ بدقسمتی سے وہ کتاب بھی میرے بابا سے کھو گئی اور وہ کتاب ان کو دوبارہ کبھی نہیں ملی۔ شاید ان کی قسمت میں اپنے بابا کا وہ جو فیض تھا وہ نہیں تھا، وہ ایک موچی کی قسمت میں تھا جو کہ دن دہاڑے دیکھتے دیکھتے راتوں رات ایک امیر شخص بن گیا۔ اپنی کوٹھی گاڑی بنگلے بنا لیے اس نے ان عملیات کے سر پہ، اور ہم شاید دیکھتے ہی رہ گئے۔ لیکن اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے، ہم لوگ خوش ہیں اپنی زندگی میں۔ وہ کہتی ہے کہ دہلی گیٹ کے متعلق اگر آپ لاہور سے پوچھیں گے تو ادھر یہ گھر مشہور ہے جہاں پر ایک جن قید ہے۔ وہ جن چونکہ تہہ خانے میں قید ہے اور اس کے متعلق محلے کے اور بھی لوگ جانتے ہیں۔ ان کے مطابق ہمارے تہہ خانے کی جو ونڈو ہے وہ باہر گلی کی طرف کھلتی ہے، اور ہمارا گھر اب گلی سے کافی نیچے ہو چکا ہے۔ وہ تہہ خانہ جب پہلے اوپر کی طرف تھا تو تب وہ ایک شخص کو دیکھتے تھے جو کہ اکثر ہمارے گھر کے تہہ خانے کے روشن دان میں کھڑا ہوتا تھا دادا ابو کی زندگی کے بعد، اور پھر وہ کبھی نظر نہیں آیا کیونکہ گھر بہت نیچے ہو چکے ہیں۔ تہہ خانہ بالکل اب گلی سے بھی نیچے زمین کی طرف ہے، اس کے اندر ہم لوگ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ ہم لوگ یہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم اس تہہ خانے والے راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، اور ہم یہ کام کر بھی دیں گے کیونکہ ہمیں اب کچھ حاصل نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ انسان موچی جو عامل بن چکا تھا اس نے میرے دادا ابو کا اللہ دین کا چراغ بھی لے لیا تھا، اور اس جن کو اس نے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ خود بھی ایک عامل تھا اور وہ اس طاقت کے ذریعے اور پاورفل بن گیا۔ تو یہ کہانی تھی حمیرہ کی جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کی۔ تو آج کے لیے اتنی ہی سٹوری لینتھی میں شیئر کر سکتی ہوں کیونکہ لسنرز میں طبیعت بہت خراب ہے، اور میں نے سوچا کہ حمیرہ کی سٹوری آج ضرور شیئر کروں۔ سردی کے اس موسم میں آپ لوگ اپنے بستر میں بیٹھ کر ان سٹوریز کو سنتے ہو گے تو اچھا تو ضرور لگتا ہوگا۔ تو میں نے سوچا میں اپنے لسنرز کے ساتھ سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ اپنے والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر اور محبت کیا کریں، یہ خدا کا دوسرا روپ ہے والدین۔ اللہ پاک نے انہیں ہمارے پاس ایک تحفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ چینل کی ہافنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور صحابہ کے نام کی نیکی مستحق لوگوں تک دی جاتی ہے۔ نیکی کے اس کام میں اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔